أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور تورات کو انہوں نے کس طرح مانا وہ بھی ایک الگ حقیقت ہے. کہاں مانا تورات کو؟ پہلے تو کہنے لگے کہ یہ کیسے پتہ چلے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. پھر جب 70 لوگوں نے آ کر کے گواہی دی کہ اللہ ہی کی کتاب ہے تو انہوں نے کہا اچھا سنائیے کیا ہے اس میں. جب ان کو وہ احکام بتائے گئے کہنے لگے بڑے مشکل ہیں. اس کے اوپر طور پہاڑ کو ان کے سروں پر رکھا گیا. وَإِذْ نَتَقْنَا، اور جب اکھاڑا ہم نے الجبل پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر کأنہ ظلہ، گویا کہ وہ سائبان ہیں. ایک طبقہ بہت زور لگا رہا ہے کہ سائبان کا مطلب یہ نہیں کہ اکھاڑ کر ان کے سروں پر رکھا تھا، بلکہ مطلب ہے کہ جھٹکا دیا. یہ معنی بھی زلزلہ آیا پہاڑ میں اور کہا ابھی طور تم پر گرے گا، یہ معنی ہو سکتے ہیں، لیکن کأنہ ظلہ یہ الفاظ زیادہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں پہاڑ ان کے اوپر رکھا گیا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے پکا گمان کیا کہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے. اس وقت ان سے کہا گیا خُذُوا لو ما آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا بِقُوَّةٍ طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما فِيهِ جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ. یہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا اور بنی اسرائیل نے کس طرح وعدے کی دھجیاں اڑائیں وہ سب ہم نے سنا. آگے اس وعدے کا تذکرہ ہے جو ساری انسانیت سے لیا گیا، تمام انسانوں سے لیا گیا. کیسے لیا گیا؟ پہلے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یاد کیجئے جب لیا، أَخَذَ لیا رَبُّكَ آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی آدم سے، آدم علیہ السلام کے سارے بیٹوں سے لیا. کیا لیا؟ من ظہورہم ان کی پشتوں سے لیا، ذریتہم ان کی اولاد کو. ابھی وعدہ کا ذکر نہیں آیا، ان کی اولاد کو ان کی پشتوں سے لیا. اور حدیث میں اس کی تفسیر یہ ہم کو ملتی ہے، قرطبی اور دوسری تفسیر کی کتابوں نے وہ روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہونی تھی وہ ان کی پشت سے نکالی گئی، اور پھر ان کی پشت سے جو پیدا ہونی تھی وہ ان کو ان سے نکالا گیا، ان کو ان سے. اسی طرح قیامت تک جو ایک دوسرے پیدا ہوں گے اسی طرح، مثلا ہم اپنے والدین سے، وہ اپنے والدین سے، وہ اپنے والدین سے. ایک میدان میں یہ ساری روحیں نکالی گئیں چونٹیوں کی طرح، اور پھر ان کو عقل و دانش بھی دی گئی. اور وہاں ایک روایت میں آتا ہے وادی نعمان ایک میدان ہے، اس میں ان کو جمع کیا گیا. کہاں ہے کیا ہے واللہ عالم. تو بہرحال ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے رب نے فرمایا، یہ تفصیلات ہم کو معلوم نہیں. ان سب کو جمع کیا گیا اور ان میں عقل و دانش ڈالی گئی اور پھر ان سے وعدہ لیا گیا. یہ ہے سچی بات. کیا وعدہ؟ وَأَشْهَدَهُمْ، اور گواہ بنایا اللہ نے، ہم ان کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کی جانوں کے خلاف. کیسے گواہ بنایا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے پوچھا. قالوا، ساری روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. شہدنا، ہم نے گواہی دے دی، ہم مان گئے کہ تو ہمارا رب ہے. یہ وعدہ میں نے کیوں لیا تم سے؟ ان تقولوا یوم القیامہ، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگ جاؤ، ان کے بعد لا پوشیدہ نہ کہو تم قیامت کے دن ان کننا، یہ ان کے بعد لا پوشیدہ یہ بھی ایک عربی گرامر کا ضابطہ ہے اصل میں. اور عربی گرامر والوں میں سے ایک طبقہ ہے بصریوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر لا چھپا ہوتا ہے، اور کوفی کہتے ہیں کراہیت ان تقولوا یہ چھپا ہوتا ہے. ان تقولوا اس وجہ سے کہ تم نہ کہو قیامت کے دن انا کننا بے شک ہم تھے، عن ھذا اس بات سے، غافلین بے خبر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تم سے یہ وعدہ اس لیے لیا. او تقولوا یا تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ قیامت کے دن، انما اشرکا بے شک شرک کیا، آباؤنا ہمارے باپ دادا نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا ذریۃ اور ہم اولاد تھے، من بعدہم ان کے بعد. تو ہمارے بڑے شرک کرتے تھے، ہم مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی ویسے کرنے لگے جیسے وہ کرتے ہیں. فرمایا یہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو اس لیے ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا. اسی پر ایک بڑی لمبی بحث ہے. وہ کیا؟
اگر کوئی آدمی شرک کے ماحول میں پیدا ہوا اور اس کو دین کی دعوت بالکل نہیں پہنچی تو کیا قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا؟ اگر اس نے اپنی عقل و دانش اور ہوش حواس کے ساتھ شرک کیا تو اس سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی تھی اور اس کے دل کے اندر توحید کا بیج موجود تھا، لیکن اس نے عقل کو استعمال کر کے شرک کیا، اس لیے اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے توحید کو اختیار بھی نہیں کیا مگر شرک کو بھی نہیں اپنایا اور اللہ کی نافرمانیاں بھی نہیں عقل و دانش سے کی تو امید کی جائے گی کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، اگر اس کو کسی طور پر بھی دعوت نہ پہنچی ہو۔ لیکن یہاں ایک دوسرا اشکال کہ انسان تو اس وعدے کو بھول گئے، یاد ہی نہیں کسی کو۔ تو کہا گیا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کو یاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ منسوب ہے، اور مصر کے ایک بزرگ حضرت ذنون مصری کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ وعدہ تو ایسا مجھے یاد ہے کہ مجھے ابھی بھی کان میں یہ آواز آ رہی ہے، لست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ لیکن یہ تو چند لوگوں کی بات ہے، تو عام لوگوں سے کیسے کہا جائے کہ ان کو یہ وعدہ یاد ہے؟ تو اس کا تیسرا جواب، ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں چھپا ہوا توحید کا نور موجود ہے۔ یہ نور موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے اندر توحید کی بات تو ہے۔ اچھا، اس کا سب سے زندہ ثبوت کہ جب ایسے نیک دل انسان کو توحید کی، دین کی دعوت دی جاتی ہے تو جیسے اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس طرح دوڑ کر آتا ہے توحید کی طرف جیسے اس کو کوئی گم شدہ چیز اس کی مل گئی ہو، اور پھر وہ دین پر اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ جو خاندانی مسلمان ہوتے ہیں وہ تو سینکڑوں ہزاروں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو دوڑ کر آتا ہے کہ میری گم شدہ پونجی مجھے مل گئی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل کے اندر موجود تھا۔ افتہلکنا، تو قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ اور تم کہو افا، تو کیا تہلکنا، تو ہلاک کرے گا ہم کو، بما فعل المبطلون، اس کام کی وجہ سے جو ہم میں سے باطل پرست لوگ کرتے رہے، یعنی شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا۔ کہیں تم یہ بات نہ کہو قیامت کے دن، اس لیے میں نے تم سے وعدہ لیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کس لیے بیان کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ واپس پلٹیں۔ یہ پرانی بات یاد دلائی کہ واپس آ جاؤ اس کے اوپر۔ آدمی بات یاد ہونے کے باوجود، وعدہ ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود کیا پھسل سکتا ہے؟ اور معلوم ہے یہ سب کچھ اور اس کے باوجود بھی گناہ کر سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آگے اسی طرح کے ایک بندے کی مثال ہے کہ جس کو ہم نے علم بھی عطا فرمایا، عبادت کا ذوق بھی عطا فرمایا، عالم بھی بنا، عابد بھی بنا، اس سے آگے بڑھ کر تیسرا درجہ مستجاب الدعوات بھی بنا، یعنی اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی، فوراً دعائیں قبول ہوئیں، مگر کمینی دنیا کی وجہ سے علم کے تقاضوں کو بھی بھول گیا، عبادت کے تقاضوں کو بھی بھول گیا، اور مستجاب الدعوات ہونے کے مرتبے کو بھی فراموش کر گیا۔ یہ کون بندہ تھا؟ ہماری تفسیروں میں اس کے نام آتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، بہت لوگوں کے نام، مگر قرآن میں کوئی اشارہ نہیں کسی کی طرف، اور حدیث میں بھی کوئی اشارہ، کوئی اس طرح کی روایت نہیں۔ تو اس لیے آسان بات یہ ہے کہ ہم اس کو مطلق رکھیں کہ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں نظر آتے ہیں، تو اس لیے کسی ایک کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ تو جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کون تھا؟ کہا جاتا ہے، یہ آدمی کا نام لیتے ہیں بلعام بن باعورہ، اور کبھی لکھتے ہیں بلعام بن باعورہ۔ یہ کون تھا؟ بعض نے کہا بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن مشہور بات یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اس قوم عمالقہ میں سے تھا جن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگ تھی، لیکن یہ ایمان پر قائم تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ تو اس قوم نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، اس نے انکار کر دیا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کروں؟ تم ایمان لاؤ ان کے اوپر اور ان کی ماتحتی قبول کر لو، ایمان قبول کر لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، آنے دو ان کو ان کے ملک میں۔ لیکن قوم نہیں مانی، اور انہوں نے پھر اس کو ہدیے اور تحفے، ہدیے اور تحفے، ہدیے اور تحفے، یعنی ایک دن تھوڑے دیے، دوسرے دن تھوڑے دیے، تیسرے دن تھوڑے دیے، اور جب یہ تھوڑا نرم ہوا پھر اس کو کہا بد دعا کر، تو اس نے بد دعا شروع کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو اس کی زبان لٹک گئی اور ناف تک لٹک کر آ گئی۔ اب بد دعا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف،
مگر نکلتی تھی اپنی قوم کے خلاف، اور لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا تجھے؟ تو یہ کہتا تھا میں نہیں بد دعا کرتا ہوں، نکلتی اسی طرح ہے۔ لیکن ہم اس روایت کو بہت مضبوط مانیں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے ہم کو، اللہ بچائے ہم کبھی اس طرح نہ ہو جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجیے، علیہم ان کے سامنے، نبأ خبر، الذی اس آدمی کی، آتیناہ دی تھی ہم نے جس کو، آیاتنا اپنی آیتیں، فانسلخ تو وہ نکل بھاگا، منہا ان آیتوں سے۔ ان سلاخہ کے لفظی معنی ہے کہ سانپ کی جب چمڑی پرانی ہوتی ہے نا تو پرانے کرتے کو اتار دیتا ہے، کچلی کو، تو وہ کسی کانٹے میں پھنساتا ہے، بیچ میں سے نکل جاتا ہے، اس کا کرتا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو وہ آیتیں گویا اس کے اوپر تھیں، بیچ میں سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، اور جب آدمی علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، پھر اس سے وہ گندے کام کراتا ہے جو جاہل بھی نہیں کر سکتے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَا، تو ہم اونچا کرتے ہو اس کو، بِہَا ان آیتوں کی وجہ سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیچھے چل پڑا اپنی خواہش کے۔ فَمَثَلُهُ، تو اس کا حال ہے کمثل الکلب، کتے کے حال کی طرح۔ کتا کا حال کیا ہے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکو یلہث۔ حملہ یحملو کے دو معنی، حملہ کرنا بھی اور لادنا بھی، تو دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ ان تحمل، اگر تو لادے علیہ اس پر، یا حملہ کرے تو کتے پر، یلہث تو زبان باہر لٹکا کر کے ہوں کرتا ہے، یہ زبان باہر لٹکا کر کے کتے کا وہ رال ٹپکاتے رہنا، اس کو یلہث کہتے ہیں۔ او تترکو، یا تو چھوڑ دے اس پر نہ حملہ کرے تب بھی یلہث، وہ زبان باہر لٹکا کر کے اسی طرح ہونکتا رہے گا۔ ہائے ہائے، یہ مثال ہے اس علم والے آدمی کی جو دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے کہ اس کے پھر بس نہیں ہوتی، جتنی بھی رشوت، جتنا مال مل جائے، بس زبان اس کی، رالیں اس کی ٹپکتی ہی رہتی ہیں، زبان لٹکتی ہے اور رال ٹپکتی ہے۔ ذالک مثل القوم، یہ حال ہے ان لوگوں کا، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا۔ فاقصص القصص، تو آپ بیان کیجئے ان کے سامنے یہ پورا بیان، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، سمجھیں۔ ساء، کتنی بری ہے، مثلا مثال، القوم ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ہائے ہائے، پتہ چلا کہ علم سے ہدایت مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، پتہ چلا عبادت سے آدمی ہدایت پر آ جائے یہ بھی ضروری نہیں، مستجاب الدعوات بننے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہے یہ بھی ضروری نہیں۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، فہو المہتدی، تو وہی ہوتا ہے ہدایت والا۔ مطلب آدمی کو ہر وقت اللہ کا محتاج بن کر اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت پر موت عطا فرما، مرنے سے پہلے کہیں پھسل نہ جائیں، ایسے حالات نہ بنے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اللہ گمراہ کر دے تو کیا اللہ کوئی ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے؟ آگے یہی مضمون ہے، فرمایا نہیں، جب بندہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، بہت سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا، تو پھر اللہ اس کو گمراہی پر چلنے دیتا ہے، وہ زبردستی واپس نہیں لاتا۔ تو پھر ایسا آدمی کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا یوں سمجھو کہ پھر وہ جہنم کے لیے کام اس طرح کرتا ہے جیسے پیدا ہی جہنم کے لیے ہوا ہے، اس کا کام ہی جہنم میں جانا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور یقیناً پیدا کیا ہم نے، لجہنم، جہنم کے لیے، کثیراً بہت ساروں کو، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں گویا ہی جہنم کے لیے۔ لہم قلوب، ان کے لیے دل ہوتے ہیں مگر لا یفقہون بہا، وہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں۔ ولہم اعین، ان کے لیے آنکھیں ہوتی ہیں، لا یبصرون بہا، لا یبصرون، دیکھتے نہیں وہ بہا ان آنکھوں سے۔ ولہم آذان، ان کے لیے کان ہوتے ہیں، لا یسمعون بہا، مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ پھر یہ انسان کہاں رہتے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ چوپائے بن جاتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان سے گمراہ کیوں؟ چوپایا بھی اپنی مالک کی بات کو مانتا ہے، وہ اپنے مالک کے در کے چوکھٹ کو چھوڑتا نہیں، کتا بھی کبھی نہیں چھوڑتا ہے، تو یہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، تو چوپایوں سے بدتر نہیں تو اور کیا۔
उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं बेखबर होने वाले। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ईमान वाले को क्या करना है? अल्लाह के दर पर झुका रहना है, उसी से हिदायत मांगना है, उसका भिखारी बनकर रहना है। फिर अल्लाह को जिस तरह पुकारे, चाहे अल्लाह क्या कर पुकारे, चाहे रहमान क्या कर पुकारे, रहीम क्या कर पुकारे, मगर उन्हीं नामों से जो उसके लिए मुनासिब हैं और जो उसने अपने नाम बताए हैं। जो लोग गुमराह होते थे वो अल्लाह के लिए अजीब अजीब नाम तजवीज़ करते थे, उन नामों से न पुकारो अल्लाह को। इस बात को बताने के लिए यूँ फरमाया वलिल्लाहिल अस्मा, और वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए अल अस्माउल हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम। कितने नाम? बुखारी की रिवायत है उसके 99 नाम हैं, और तिरमिज़ी और अबू दाऊद में 99 नाम की तफसील भी आई। लेकिन बाद रिवायतों में है कि ये तो 99 उसके मशहूर नाम है, वरना उसके तो 5000 नाम हैं। लेकिन अल्लाह ताला के नाम लेने में आदमी को एहतियात करनी है कि जो नाम उसके अंबिया ने बयान किए बस वही नाम लेने हैं, कहीं हमसे कोई गलती और गुस्ताखी ना हो जाए उसका नाम लेने में। इसी में बहस है कि फिर खुदा को भी अल्लाह के लिए बोल सकते हैं। तो वो अल्फाज जो अगरचे किसी वक्त में और माना में थे, लेकिन वो मखसूस हो गए अल्लाह ही के माना में, तो अब बोल सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे बिरादरान जो ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो नाम अल्लाह के लिए नहीं बोल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जो उनके यहाँ तसव्वुर है खुदा का, वो तसव्वुर अल्लाह का नहीं। अल्लाह का तसव्वुर है कि वो तन्हा है, उसके सिवा कोई है ही नहीं। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए अल अस्माउल हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम। फदऊहु बिहा, तो तुम पुकारो उसको, बिहा उन्हीं नामों से। वज़रू, और छोड़ दो अल्लज़ीना, उन लोगों को, युल्हिदून, जो टेढ़े रास्ते इख्तियार करते हैं, फी अस्माइही, उसके नामों के बारे में अजीब अजीब टेढ़े टेढ़े नाम रखते हैं, उनकी तरफ ध्यान न दो। सयुजज़ौना, अनक़रीब सजा दी जाएगी उनको, मा कानू यामलून, जो कुछ के वो किया करते थे। व मिम्मन खलक़ना, और उस मखलूक में से, खलक़ना जो हमने पैदा की, उम्मतुन, एक जमात हर दौर में रही है और आज भी है। उम्मतुन, एक जमात है, यहदूना, वो रहनुमाई करती है लोगों की, बिल हक़, सच्चाई के साथ, हक के साथ। व बिही यादिलून, और वो उसी हिदायत के मुताबिक लोगों में इंसाफ करती है, उस इंसाफ के रास्ते पर चलती है। एक जमात हर दौर के अंदर हिदायत पर रहती है, और फरमा इशारा यह है कि इस दौर में ये उम्मत हिदायत पर है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू, तो उसके नामों के बारे में भी फिर वही बात मोतबर है जो ये हिदायत वाले बयान करेंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झूठा कहा। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, इस्तिदराज, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना, ढील देना। सनस्तद्रिजु, हम आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता पकड़ेंगे, हम उनको, मिन हैसु, इस तरीके से, ला यअलमून, कि वो जानेंगे भी नहीं कैसे। वो उंगली, और मैं ढील देता हूँ, लहुम, उनके लिए, इन्न कैदी मतीन, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। ढील देता हूँ, वो समझते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं। अवलम यतफक्करू, तो क्या उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया कि इन्होंने, अरब के लोगों ने, मक्का के मुशरिकों ने, सारी दुनिया ने, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, नहीं है इनके साथी के साथ, मिन जिन्ना, किसी किस्म का पागलपना। अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहते थे, सूरह आराफ उनको सुनाकर कहा जा रहा है, अगर कोई दीवाना हो तो ये तारीखी हक़ाइक़ बयान कर सकता है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। ये एक एक बात को बयान कर रहे हैं किस तरह खोल खोल करके, क्या ये काम दीवाने कर सकते हैं? अगर वो गौर फिक्र करते, इसी नतीजे पर पहुंचते कि उनके साथी दीवाने नहीं है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं है वो इल्ला, देखिए ये इन आ गया, इन के माना क्या हुआ? नहीं। मैंने क्या ज़ाब्ता बताया था कि उसके बाद क्या आएगा? इल्ला। इन हुआ, वो नहीं है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्ला मगर, नज़ीरुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला डराने वाले। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्द, और जो कुछ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर ये गौर व फिक्र करते तो खुद इसी नतीजे पर पहुंचते। अवलम यंजुरू, और क्या नहीं गौर व फिक्र किया उन्होंने, फी मलकूतिस समावाति, मलकूत के माना बादशाही भी, अजायबात भी, कुदरत के नज़ारे भी, यह मुनासिब माना होगा। क्या उन्होंने नहीं गौर फिक्र किया मलकूतिस समावात, आसमानों के अजायबात में,
والارض اور زمین کی حیرت ناک چیزوں میں، وما خلق اللہ اور ان چیزوں میں جو پیدا کی اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز، کسی چیز پر غور کر لیتے، جب بھی غور کریں گے تو ان کو یہی نتیجہ سمجھ میں آئے گا جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر، عسیٰ قریب ہے یہ بات، ان یکون کہ ہو وہ چیز، کون آگے آ رہی ہے، قد اقترب یقیناً قریب آ لگی ہو، اجلہم ان کی مدت، یعنی جو ان کے لیے موت کا وقت متعین ہے، کیا اس پر غور نہیں کیا کہ شاید اب وقت ان کا قریب ہی آ گیا ہو؟ تو جو اس یا یہ ہے کہ جو قیامت کا وعدہ ہے شاید کہ اب قیامت قریب ہی آ لگی ہو، تو قیامت قریب آ لگی اور قرآن کو انہوں نے مانا نہیں تو آخر کس کو مانیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ تو کون سی بات پر بعدہ اس قرآن کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے؟ کون سی بات بچی ہے جس کو یہ مانیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ اصل بات یہ ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، وَيَذَرُهُمْ اور اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے ہیں، یسألونک عن الساعہ جب یہ ڈانٹا گیا کہ شاید وہ مدت قریب آ لگی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، قیامت کب ایمان لائیں گے، تو فوراً قیامت کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا بتائیے قیامت میں دن کتنے رہ گئے ہیں، جب دن معلوم ہو جائیں تو اسی حساب سے تیاری کریں۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا کب ہوگا اس کا قیام، کب وہ قائم کی جائے گی، کب برپا کی جائے گی قیامت؟ قل آپ فرما دیجئے انما علمها عند ربی، انما بے شک علمها اس کا علم، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، یہ بتانا میرا کام نہیں ہے کہ قیامت کو کتنے سال اور کتنے مہینے اور کتنے دن اور کتنے گھنٹے رہ گئے، میرا کام یہ ہے کہ یہ بتاؤں کہ قیامت جب آئے گی تو نافرمانوں کا کیا ہوگا، فرما برداروں کو کیا ملے گا، لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا ہا اس قیامت کو، نہیں بپا کرے گا اس قیامت کو، لیوقتہا اس کے وقت میں، الا ہو مگر وہی، تو جو برپا کرے گا جو قیامت لائے گا اسی کو معلوم ہے وہ کب لائے گا، لیکن میں یہ بتاتا ہوں جب آئے گی تو کیسی آئے گی، ثقلت بھاری ہے وہ قیامت، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ایسا حادثہ ہے کہ ایسا کائنات میں کوئی حادثہ نہیں، لا تاتیکم الا بغتہ نہیں آئے گی وہ قیامت کو تمہارے پاس الا بغتہ مگر اچانک ہی، یسألونک وہ آپ سے پھر بھی پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، اور کیسے پوچھتے ہیں، کأنک حفی گویا کہ آپ تحقیق کرنے والے ہیں، عنہا قیامت کے بارے میں، حفی کھوج لگانے والے ہیں، یعنی آپ یہی چکر میں اسی میں ہیں کہ تلاش کر رہے ہیں کتنے دن رہ گئے، کتنے سال رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے۔ الامان والحفیظ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ قل آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ بے شک اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، اور سورہ نازعات میں آ رہا ہے الی ربک منتہاہا تیرے رب ہی کے پاس اس کی انتہا ہے، یعنی آپ جبرائیل سے پوچھیں جبرائیل بھی کہیں گے کہ اللہ ہی جانتا ہے، ولیکن اکثر الناس لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، اور جو جانتے نہیں وہ مانتے بھی نہیں ہیں، ورنہ قیامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی پوچھے کتنے دن رہ گئے کب آ رہی ہے۔ سنو قیامت کا کیا معاملہ ہے، جب قیامت آ جائے گی پھر ہر آدمی کو اس کی کیے کا بدلہ ملے گا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، قل آپ فرما دیجئے لا املک میں نہیں اختیار رکھتا ہوں لنفسی اپنی جان کے لیے بھی، نفعا نفع کا، ولا ضرا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ اکبر، کوئی اپنے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے، اور کائنات میں کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ قیامت جب آئے گی اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ جس کو بچانا چاہے گا وہ بچے گا، اور جس کو وہ جہنم میں ڈالنا چاہے گا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کائنات میں کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو وہ امام الانبیاء سرور انبیاء ہوتے۔ آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمائیے لا املک لنفسی میں کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ
وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ نے چاہا دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ نے چاہا رخسار مبارک زخمی ہوئے، اللہ نے چاہا گھٹنے میں زخم آیا، گھٹنا مبارک میں چوٹ آئی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ اور اگر میں جان لیتا الغیبہ غیب کو، سارے غیب مجھے معلوم ہو جاتے، وہ تو معلوم ہے جو اللہ نے بتا دیے، لیکن اگر میں سارے غیب جان لیتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ضرور بضرور میں استکثرتو زیادہ اکٹھا کر لیتا من الخیر خیر کو، ہر چیز مجھے معلوم ہو جاتا کہ کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے، تو نفع والی لے لیتا اور نقصان والی کو چھوڑ لیتا۔ وما مسنی السوء یعنی کسی آدمی نے بھینس خریدی اور دوسرے دن اس کے پاس آ کر ایکسیڈنٹ ہو کے مر گئی، تو اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ کل تک اس کی موت آ جانی ہے تو کبھی وہ خریدتا نہیں خریدتا، لیکن اس کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ وما مسنی السوء اور نہ چھوتی مجھ کو کوئی تکلیف اگر میں غیب جان لیتا۔ ان انا میں وہ جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے، ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر مگر آگاہ کرنے والا، وبشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے بعد، اور اب حضرت آدم علیہ السلام سے قصے کو شروع کر کے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ شرک آتا کہاں سے ہے، یہ وبا پیدا کہاں سے ہوتی ہے۔ هو الذی وہی تو ہے الذی جس نے خلقا پیدا کیا کم تم کو من نفس واحدہ ایک ہی جان سے، کون؟ آدم علیہ السلام، وجعل اور بنایا منہا اسی جان سے زوجہا اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، لیسکن الیہا تاکہ وہ سکون حاصل کرے الیہا ان کے پاس حضرت حوا کے پاس، مطلب جوڑا بنایا اللہ نے، اور یوں جوڑوں سے سلسلہ چل پڑا دنیا میں، لیکن پیدا کرنے والا اللہ اور اولاد دینے والا اللہ، لیکن آگے جو آدم علیہ السلام کی اولاد چلی تو کس طرح شرک آتا ہے؟ فلما تو جب تغشا اس نے ڈھانپا ہا اس کو مرد عورت، فحملت حمل ہو گیا حملا خفیفا ہلکا سا حمل، فمرت حملت اٹھایا اس نے حملا خفیفا ہلکا سا بوجھ، دیکھیے امید ہونے کے لیے بڑے دور کے اشارے کے الفاظ، فمرت بھی ہلکا سا بوجھ ہے اس لیے وہ اس کو لے کر چلتی رہی، فلما اثقلت تو جب وہ بھاری ہو گئی دعوا تو دونوں دعا کرنے لگے اللہ اللہ سے، ربہما جو ان کا رب ہے، چونکہ ہر آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کی معرفت، تو جب ذرا سی امید ہوئی تو اللہ کے در پر جھک گئے، گڑ گڑانے لگے، دعا کرنے لگے۔ لیکن یہ عرب کے مشرکوں کا مزاج ہے کہ وہ اتنے مشرک ہو کر پھر بھی بڑے بڑے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے تھے، پیچھے بھی گزرا، آگے بھی سورہ یونس میں آ رہا ہے۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ لا قسم بخدا ان آتیتنا اگر تو عطا کرے گا نہ ہم کو صالحا تندرست بچہ، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا نیک بچہ، نیک مناسب نہیں ہے، تندرست بچہ عطا کرے گا، لنکونن تو ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والے، فلما آتاہما تو جب ان دونوں کو عطا کیا اللہ نے صالحا نیک بچہ یعنی تندرست بچہ، جعلا تو دونوں نے بنا لیا لہو اللہ کے لیے شرکاء شریک، جب پکی امید ہوگی بچہ ہونے والا اور پھر بچہ ہو گیا تو فوراً اس کے لیے چڑھاوا کہیں اور چڑھ گیا، اللہ اکبر، اس کے بال لمبے رکھ لیے گئے، فلانی جگہ جا کر منن کریں گے، وہاں چڑھائیں گے، وہاں چڑھاوا وہاں چڑھاوا، اور پھر اس کا نام بھی دیتا اللہ ہے، اور نام رکھ دیتے ہیں فلاں نے دیا فلاں نے دیا، اب تو ایمان والے نام رکھنے لگے، پیراں دیتا بواں دیتا، پیروں نے دیا اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، شرکاء شریک ماننے لگے، فیما اس چیز میں آتا ہوا جو اللہ نے ان کو عطا کی، فتعال اللہ تو بلند و بالا ہے اللہ، عما ان چیزوں سے یشرکون جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ کوئی جوڑ کوئی مناسبت، ایشرکون کیا وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ما اس مخلوق کو لا یخلق جو پیدا نہیں کر سکتی ہے شیئن کچھ بھی، ایک طرف اللہ ہے جو خالق ہے پیدا کرنے والا، اور دوسری طرف وہ مخلوق جو کچھ پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ آگے بڑھو وہم یخلقون وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ خود مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، اس اللہ کے برابر ان کو رکھتے ہیں، ولا یستطیعون اور وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں لہم ان کے لیے نصرا مدد کرنے کی، ولا انفسہم اور وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں اپنے آپ کی ینصرون مدد کرنے کی، ان تدعوہم
اے قرآن پڑھنے والے اگر تم بلائے گا ہم ان کو جن کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا ہے الی الہدا ہدایت کی طرف سیدھے راستے کی طرف لا یتبعوکم تو پیچھے نہیں چلیں گے کم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے سواء علیکم برابر ہے تم پر کیا دعوتموہم تم نے بلایا ان کو یا انتم صامتون یا تم چپ رہے تم ان کو پکارو یا نہ پکارو دونوں باتیں برابر ہیں پکارنے سے کوئی سنتا نہیں نہ پکارنے سے کوئی ناراض نہیں ہوتا ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ ہستیاں الذین تدعون جن کو تم پکارتے ہو اے ساری دنیا کے لوگوں من دون اللہ اللہ کے سوا عباد وہ بندے ہیں امثالکم تمہاری جیسے بندے ہیں وہ بھی انسان ہیں کیا ہو گیا فدعوہم پکار کر دیکھ لو ان کو فلیستجیبوا چاہیے کہ وہ جواب دے لکم تم کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اور یہاں تک تو ہستیاں مراد تھی جن کو وہ پوجتے تھے اب ان ہستیوں کے نام پر جو پتھر بنائے تھے ان مورتیوں کو پوجتے تھے ان کا تذکرہ الہم کیا ان کے لیے ارجل پیر ہیں یمشون بہا جن سے وہ چلتے ہیں ام لہم یا ان کے لیے ایدن ہاتھ ہیں یبتشون بہا جن سے وہ پکڑتے ہیں ام لہم اعین یا ان کے لیے آنکھیں ہیں یبصرون بہا جن کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں ام لہم آذان یا ان کے لیے کان ہیں یسمعون بہا جن کے ذریعے سے وہ سنتے ہیں یعنی آنکھ ہیں کان ہیں مگر ان کو کام میں نہیں لا سکتے ہیں قل آپ فرما دیجئے ادعوا شرکاءکم بلاؤ تم اپنے سارے شریکوں کو ایک اہم بات تھی نا وہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک مگر وہ کہتے تھے یہ بڑی شکتی والے ہیں لات بھی عزا بھی حبل بھی تو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے تو قرآن نے ان کو عجیب امتحان میں مبتلا کیا اچھا اگر یہ بڑے پاورفل ہیں طاقت والے ہیں تو جو ان کو نہیں مانتا تو ان کے اوپر یہ حملہ کیوں نہیں کر دیتے قل ادعوا شرکاءکم آپ فرما دیجئے ادعو پکارو تم شرکاءکم اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو ثم کیدونی پھر تم سارے کے سارے تدبیر کرو میرے خلاف یعنی مجھ پر حملہ کر دو فلا تنظرونی تو تم مجھ کو مہلت بھی نہ دو اندھا دھن لات کو بھی کہو عزا کو بھی کہو حبل کو بھی کہو اگر ان میں کوئی طاقت ہوگی ان کو بولو حملہ کر دو میرے اوپر میں نہیں ان سے ڈرتا ہوں اور یہ کچھ نہیں کسی کا بگاڑ سکتے ان ولی اللہ بے شک میرا کام بنانے والا اللہ ہے الذی نزل الکتاب جس نے کتاب کو اتارا وہو یتولی الصالحین اور وہ نیکوں کا متولی ہے وہ نیکوں کے کاز بنانے والا ہے نیکوں کے کام بنانے والا ہے اس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ میرا ہی نہیں سارے نیکوں کا متولی ہے اللہم کن لنا ولیا والذین تدعون من دونہ چنانچہ انہوں نے پکارا ان کو کہا گیا پکارو مگر کوئی کچھ نہیں کر سکا کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکا والذین تدعون اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو من دونہ اللہ کے علاوہ لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتی ہیں وہ نصرکم تمہاری مدد کرنے کی ولا انفسہم اور نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ کی ینصرون مدد کریں ان تدعوہم الی الہدی اور اگر تدعو پکارو گے بلاؤ گے تم ہم ان کو الی الہدی ہدایت کی طرف لا یسمعو وہ سنیں گے نہیں وتراہم اور تو دیکھے گا ان مورتیوں کو ینظرون کہ وہ دیکھ رہی ہیں الیک آپ کی جانب وہم لا یبصرون حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں خذ العفو یہ جاہل ہیں اور ان کے اندر ان کی جہالت بری ہوئی ہے اب ان کی محبت میں عجیب عجیب بیہودہ باتیں کر رہے ہیں تو جب تک ان کو سمجھ نہ آئے تب تک کیا کریں خذ آپ لے لیجئے العفو معاف کرنے کے راستے کو آپ تو درگزر اور معافی کے راستے کو ہی رکھیے وامر بالمعروف وامر بالعرف اور نیکی کا حکم کرتے رہیے وعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے مطلب ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ جاہل جب اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور شرک کے لیے بیہودہ باتیں کرتے ہیں تو آدمی کو غصہ تو آتا ہی ہے فرمایا اللہ نے کہا درگزر کیجئے برداشت کیجئے معاف کیجئے پھر بھی اگر غصہ آئے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے وَإِمَّا اور اگر ہو یہ بات يَنزَغَنَّ نزاغا ینزاغو کے معنی کچوکا لگانا کچوکے کا معنی کسی کو ابھارنا چل چل ٹوٹ پڑ اس کے اوپر مار ایک تھپڑ اس کو وَإِمَّا اس طرح کہنا
اور اگر ہو یہ بات ینزغن چوکا لگے کا تجھ کو آپ کو چوکا لگے من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی کو چوکا. اب تجرید کر لیں گے اما ینزغن اگر آئے لگے آپ کو من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی کو چوکا وسوسہ آئے آپ کے دل میں شیطان کی طرف سے غصہ آئے آپ کے دل میں شیطان کی طرف سے تو آپ کیا کیجئے فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ لے لیجئے کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے. اور پھر اگر چل رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش قسم کے صحابی ہیں اپنے تالاب سے پانی دے رہے تھے کھیت کو. ایک آدمی کو ترس آیا کہ میں پانی دیتا ہوں مگر وہ جو آگے بڑھا تو تالاب کی منڈی گئی. ان کو بڑا غصہ آیا اس کے اوپر تو غصہ آیا فوراً لیٹ گئے وہیں گارے میں. تو وہ بندہ ہنسنے لگا بھی عجیب درویش ہے گارے میں کیوں لیٹ گیا. تو بعد میں پوچھا آپ کیوں یہاں لیٹ گئے تھے. کہا تو نے لٹایا جو تو نے بےہودہ حرکت کی مجھے اس پر غصہ آیا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ جب غصہ آئے تو آدمی کیا کرے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے تو میں نے وہی کام کیا. ان الذین اتقوا شیطان وسوسے سب کو ڈالتا ہے مگر اس کا وسوسہ چلتا کس پر ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا اذا مسا جب چھوتا ہے ہم ان کو طائف کوئی وسوسہ من الشیطان شیطان کی طرف سے پہنچتا ہے کوئی وسوسہ تذکروا تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تذکروا وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں ذکر میں لگ جاتے ہیں. اور جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں دیکھنے والے بن جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ اور جو شیطان کے بھائی ہیں يَمُدُّونَهُمْ شیطان ان کو کھینچتے رہتے ہیں فِي الْغَيِّ گمراہی میں ان کو خدا یاد ہی نہیں آتا ہے تو شیطان اور گھسیٹتے ہیں ثم لا يبصرون پھر شیطان ان کو گھسیٹنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور یہ ترجمہ بھی کہ پھر وہ گمراہ ہونے میں کچھ کمی نہیں کرتے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اور جب نہیں آتی ہے ہم ان کے بنے جب نہیں لاتے ہیں آپ ہم ان کے پاس بِآیَةٍ کوئی نشانی. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس کچھ دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں سناتے قالو تو وہ کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا کیوں نہیں اجتبیتہا تو نے خود ہی گھڑ لی کوئی آیت. تو آیت کا معنی قرآن کی آیت دوسرا معنی معجزہ. وہ مطالبہ کرتے تھے یہ معجزہ دکھاؤ یہ معجزہ دکھاؤ تو آپ فرماتے تھے معجزہ تو اللہ کا کام ہے جب اللہ چاہے گا دکھائے گا. تو وہ کہتے تھے خود ہی گھڑ لینا اپنی طرف سے کوئی طنز کرتے تھے تانا دیتے تھے. قل آپ فرما دیجئے میرا کام نہ آیتوں کو بنانا ہے نہ معجزوں کو پیش کرنا ہے میرا کیا کام ہے انما اتبع بے شک میں پیچھے چلتا ہوں ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری جانب من ربی میرے رب کی طرف سے ھذا بصائر من ربکم یہ آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے یہ دل میں روشنی کرنے والی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. جو کہتے تھے معجزہ دکھاؤ کہا یہ قرآن کی ایک ایک آیت دل میں روشنی کرنے کا ذریعہ بصیرتن کی جمع بصیرتن کی روشنی کرنے والی بات چیز وہدن اور یہ آیتیں ہدایت کا ذریعہ ہیں ورحمتن اور مہربانی کا ذریعہ ہیں لقوم ایسے لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ یہ روشنی کرنے والی باتیں ہیں تو کیا ہونا چاہیے انسانوں کا ان کے ساتھ رویہ. فرمایا قرآن پڑھیں تو غور سے پڑھیں اور جب ان کے سامنے پڑھا جائے تو پھر غور سے سنیں. وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جاتا ہے القرآن قرآن فَاسْتَمِعُوا تو کان لگا کر سنو تم لہو اس کو وَأَنصِتُوا اور چپ ہو جاؤ. خالی سنو نہیں خود چپ بھی ہو جاؤ خود کچھ مت پڑھو. اگر خود بھی پڑھتے رہو گے سنتے بھی رہو گے تو بیک وقت دو کام نہیں ہو سکیں گے. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کے ضمن میں بڑے مسائل ہیں اتنا موقع نہیں. کیا ایک تو یہ کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں غور سے چپ ہو کر سننا چاہیے لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں متوجہ نہیں تو وہاں خواہ قرآن پاک پڑھنا تاکہ لوگ گنہگار ہوں یہ بھی مناسب نہیں. اور یہ بھی مناسب نہیں کہ ہوٹلوں پر صبح تلاوت لگا دی جائے تاکہ لوگ آ کر کے قرآن کی تلاوت سنیں کہ ہوٹل کھل گیا ہے تو پھر آ کر گپے مارتے رہیں. اور تیسری بات یہ کہ سورت بے شک یہ مکی ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرتاج المفسرین ہیں
ان کی طرف سے تفسیروں میں تفصیل کے ساتھ مضبوط سندوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ قرآن پاک نماز میں پڑھا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ یعنی نماز میں جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا تو غور سے سنو تم لہو اس کو، وَانصِتُوا اور چپ رہو۔ اگر خود بھی پڑھتے رہو گے ساتھ ساتھ میں تو سننا نہیں پایا جائے گا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام کے پیچھے پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، سورہ فاتحہ کے بعد تو پڑھنے کی اجازت کسی کے یہاں نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے۔ ایک طبقہ کہتا ہے شروع سے پڑھی جائے، لیکن اس طبقے کا بھی اس پر اصرار نہیں ہے، ورنہ یہ آیت سامنے موجود ہے۔ لیکن جو طبقہ کہتا ہے نہ پڑھا جائے تو ان کے سامنے یہ آیت ہے، آیت کے مقابلے میں پھر اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں فرمائیں کہ ہاں فلاں چیز تم پڑھو اور امام کے پیچھے ہی پڑھو۔ اگر ایسا سخت حکم آئے تو اس کو تو مانے بغیر چارہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ایسا حکم نہیں ہے کہیں، اور پھر قرآن کی آیت کو کیسے چھوڑا جائے؟ تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں اس جھگڑے میں پڑھنے کو، البتہ جو دوسرا طبقہ اصرار کرتا ہے اور جھگڑوں کے دروازے کھولتا ہے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر غور کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور یاد کیجئے اپنے رب کو، فی نفسی کا اپنے دل کے اندر، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخیفتاً اور ڈر ڈر کر بھی، دل میں بھی یاد کرو اپنے رب کو، ودون الجہری اور زور سے بولے بغیر، من القول بات کے، زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں مگر بہت زور سے نہیں، اس سے کم، بالغدوی صبح بھی یاد کریں، والآصالی اور شام کو بھی یاد کریں، ولا تکن من الغافلین تو غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اوپر فرمایا تھا کہ شیطان حملے سب پر کرتے ہیں لیکن متقی لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس لیے شیطانوں سے بچ جاتے ہیں، تو یہاں ذکر کے لیے ترغیب دی گئی، دل میں بھی یاد کرو، گڑ گڑا کے یاد کرو، رو رو کر کے یاد کرو، دل کے اندر یاد کرتے رہو، اور زبان سے کہہ کر کے بھی یاد کرو مگر زور سے چیخ اور چلا کر نہیں۔ ان الذین عند ربک اور ذکر کی تمہیں کو ضرورت ہے، اللہ محتاج نہیں، اس لیے کہ بے شک وہ جماعت، الذین جو عند ربک کا تیرے رب کے پاس ہیں، کون؟ فرشتے، لا یستکبرون نہیں اکڑتے ہیں وہ عن عبادتہ اس کی عبادت سے، ویسبحونہ اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ولہ یسجدون اور وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو جب وہ طبقہ فرشتوں کا اس کے سامنے جھکا رہتا ہے تو انسان کیوں چپ رہے؟ وہ شیخ سعدی کے الفاظ ہیں نا، بلغ العلا بکمالہ، تو کسی نے بڑی اچھی عزمی اس پر وہ تضمین کی کہ سن کے چڑیوں کی چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، انسان تو کہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یوں سورہ انفال وہ سورہ اعراف مکمل ہوئی، اور اب سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ تو جوڑ کیا ہے میں نے شروع میں بتایا، سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون کی تباہی کا تذکرہ ہے، تو سورہ انفال میں اس امت میں پیدا ہونے والے فرعونوں کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مکہ کے فرعون کھڑے ہوئے تھے ان کا تذکرہ ہے، یعنی غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، تو پوری صورت کے اندر غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہے ایک طرح سے، اس میں ملنے والی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے بدر کے جیسی اللہ کی مدد کس طرح ملے گی اس کے لیے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے غزوہ بدر کا ذرا سا نقشہ بھی سامنے ضروری ہے، تو میں تلخیص سی کر دیتا ہوں 5-6 منٹ میں۔ ہوا کیا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ والوں کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے دشمن چلے گئے اور ان کے مکانات خالی ہوئے، ان پر ہم نے قبضہ کر لیا، وہ اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا مدینہ میں بھی کرنا چھوڑا نہیں۔ ہمارے پاس مضبوط روایتیں ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو خط لکھا، عبداللہ بن ابی کی طرف لکھا، دھمکی دی کہ یا تو تم مسلمانوں کو خود وہاں سے نکالو ورنہ پھر ہم آ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی بچوں کو بھی نکالیں گے اور ان کو غلام بنائیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ہمارے دشمنوں کو کس طرح پناہ دیتے ہو۔ دوسرا واقعہ، حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ابو جہل نے ان کو دھمکی دی کہ اچھا تم امیہ کی پناہ میں ہو، اگر نہ ہوتے تو میں تمہارے ٹکڑے کر دیتا،
اس پر بات بڑھتی چلی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو میرے لیے حرم کے دروازے بند کرے گا تو میں تیرے لیے مدینہ کے پاس سے گزرتے ہوئے جو تیرے تجارت کے راستے ہیں وہ بند کر دوں گا۔ گویا یہ اعلان جنگ ہو گیا ان کے ساتھ۔ تیسرے، مکہ کے لوگوں نے مدینہ والوں کے چراگاہوں پر حملہ کر کے ان کے جانور لوٹے۔ یہ ان کی طرف سے سب شرارتوں کی ابتدا ہو چکی تھی۔ یہ بات اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ کچھ لوگ انگریزوں سے تھوڑا سا مرعوب ہو گئے۔ انگریزوں نے کہا کہ نہیں مسلمان دیکھو کیا لوگ ہیں، یہ قافلے پر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس حقیقت کو کچھ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس کا پس منظر تو دیکھو نا۔ جب پس منظر دیکھیں گے کہ جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے اور عرب اس وقت میں اس حالت سے گزر رہا ہے کہ ان کے یہاں فوج میں اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر وہ جوان جو لڑنے کے قابل ہے وہ فوجی ہے، ان کے یہاں کوئی ریگولر آرمی کا تصور نہیں ہے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ان کے جوان سب کے سب اکٹھے ہو کے پیش ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم قافلے کو کہیں کہ یہ فوجی نہیں تھا، یہ بھی محل نظر ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلوں کے بھی راستے روکنے شروع فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر کے شام جا رہا ہے اور اس میں مکہ کے تمام مالداروں نے اپنے پیسے لگائے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ نفع کا مال کمائیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا راستہ روکو، ورنہ تو یہ ہمارے حملے کی تیاری میں پورے مستعد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، اور چونکہ کسی بڑی فوج سے ٹکراؤ کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے بہت زیادہ تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلے۔ 313 افراد آپ کے ساتھ نکلے، اور ارادہ تھا بدر کے میدان میں جا کر ان کا راستہ روکنے کا، چونکہ وہی قریبی راستہ تھا جہاں سے وہ ہو کر کے گزرتے تھے۔ اس کے لیے آپ نے 2 صحابی حضرت عادی اور حضرت بسبس رضی اللہ عنہما کو دوڑایا، بھیجا ان کو کہ تم پتہ کرو یہ قافلہ وہاں کب پہنچنے والا ہے۔ یہ وہاں پہنچے اور ان کو معلوم بھی ہو گیا 2 عورتوں کے جھگڑے سے کہ یہ قافلہ کب پہنچنے والا ہے، لیکن جب یہ واپس پلٹے تو جہاں ان کے اونٹ بیٹھے تھے انہوں نے مینگنی کی تھی، اسی مینگنی سے بعد میں ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ان کے کچھ دن کے بعد جب وہ قافلہ وہاں پہنچا تو انہوں نے وہ مینگنیاں دیکھی، اس سے ان کو پتہ چل گیا یہ مینگنیاں تو مدینہ کی ہیں، اس کا مطلب ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اس سے ابو سفیان تو وہاں سے راستہ کترا گئے۔ اس وقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو لگا دیا، لیکن ایک آدمی کو دڑایا مکہ میں کہ قافلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ ابو جہل کو کہا کہ لشکر لے کر کے نکل، تو ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر کے نکل آیا، بلکہ 1300 کا۔ راستے میں ایک مقام پر ابو سفیان کا بندہ پہنچا کہ قافلہ بچ گیا ہے، اب آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ بھی دیا ابو جہل کو کہ واپس چلتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو بدر تک جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کتنے بہادر ہیں۔ اس پر بنو زہرہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلے گیا، اس کے پاس 1000 لوگوں کا لشکر رہا۔ اس کو بہت دفعہ بیچ میں لوگوں نے سمجھایا، لیکن چونکہ کمانڈر وہی تھا، اس نے کہا نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راستے میں معلوم ہوا، اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے، اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے لیکن کسی طرح پتہ چلا۔ آنے والوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ قافلہ فلاں دن وہاں سے گزرے گا، لیکن ساتھ میں یہ اطلاع ملی کہ اب تو لشکر جرار آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے باہر چلے جاؤ نا پھر اس کو لے کے، آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے اس قافلے کے بارے میں اور اس لشکر کے بارے میں۔ اب تو قافلے کے بجائے لشکر آ گیا ہے۔ تو شروع میں صحابہ کرام کو کچھ تشویش ہوئی کہ ہم تو بغیر تیاری کے نکلے، یہ تو سیدھا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا ہے۔ لیکن جب بڑے صحابہ کرام آپ کے منشا کو سمجھ گئے کہ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے، تو پھر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر اور پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب نے کھڑے ہو کر کے زبردست تقریریں فرمائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں تشریف لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس طرح آپ اس قافلے کو لے کر کے چل پڑے بدر کے میدان کی طرف۔ تو اللہ کی طرف سے عجیب امتحان، اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت 17 رمضان المبارک کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 16 کو، ایک دن 17 سے پہلے آپ بدر میں پہنچے، آپ سے پہلے مکہ والے پہنچ گئے، اور اس طرح دونوں ٹھیک اس مقام پر اکٹھے ہو گئے، اور 17 رمضان کو آپس میں مقابلہ ہوا۔ اور تھوڑے سے مقابلے کے بعد ہی یہ 313 اور نہتے کتنے 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے،
لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، 8 تلواریں، باقی لوگوں کے پاس کیا، کسی کے پاس دراٹی، کسی کے پاس کلہاڑی، اور کسی کے پاس برچھا، کسی کے پاس ڈنڈا، جو جس کو ملا وہ تو وہی لے کر نکل گیا تھا۔ لیکن نہتے لوگوں نے 1000 کا مقابلہ کیا جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے، لمحوں میں فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 70 لوگوں کی جو بڑے سردار تھے ان کی تو گردنیں اتر گئیں، اور 70 دوسرے گرفتار ہو گئے، اور باقی جس کا سینگ جدھر اڑا وہ ادھر ہی بھاگا، باقی بھاگ گئے سامان اور سب کچھ چھوڑ کر کے۔ ایمان والے 70 قیدیوں کو لے کر اور بھاری تعداد میں مال غنیمت کو لے کر کے واپس آئے، اور ایمان والوں میں سے صرف 14 لوگوں کی قربانی لگی، 8 انصار میں سے اور 6 مہاجرین میں سے۔ اس غزوہ بدر کے اوپر اللہ نے زبردست تبصرہ فرمایا۔ کیوں؟ اسلام میں ایک تو پہلی جنگ تھی، اور دوسرے اس میں حق اور باطل کی ایسی پہچان ہو گئی تھی عرب میں کہ ہر بندے کو احساس ہو گیا تھا کہ ایمان والے حق پر ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور ابو جہل کے ساتھ سب کچھ تھا مگر اللہ نہیں تھا۔ یہ سورہ انفال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھیے، یعنی یہ تبصرہ ہے، خدائی تبصرہ۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمت کے بارے میں، چونکہ پہلی جنگ ہوئی اور پہلی مرتبہ غنیمت آئی۔ غنیمت کہتے ہیں اس سامان کو جو میدان جنگ میں دشمن چھوڑ کر کے بھاگ جائے، تو وہ مال ملا، یہ مال کس کو دینا چاہیے؟ چونکہ اس سے پہلے یہ مال اکثر بڑے بڑے سرداروں کا ہوتا تھا یا حکومت کا مال سمجھا جاتا تھا، تو یہ کس کا سمجھا جائے؟ تو پہلے تو سخت طریقے سے ڈانٹا گیا کہ یہ ذہن بناؤ کہ یہ مال اللہ اور اس کے حبیب کا ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو شکست ہوئی، تم کو کامیابی ہوئی، تو یہ مال ملا، لہذا اللہ سے ڈرو اور آپس میں اس مال کی وجہ سے کسی فتنے میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ فتنے میں کوئی مبتلا تھا نہیں، لیکن پیش کی یہ بات فرمائی، اور جب یہ بات ذہنوں میں راسخ ہو گئی تو پھر 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں مال غنیمت کے تفصیلی احکام بیان ہوئے، وہ وہیں ہم عرض کریں گے۔ یسألونک، لوگ پوچھتے ہیں کا آپ سے عن الانفال، غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، الانفال، غنیمتیں للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور درست کرو آپس میں، ذات بینکم، آپس کے حالات کو، واطیعوا اللہ، اور بات مانو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے ہو، بعض روایتوں میں ہے کہ تھوڑا سا ذہنوں میں ایک خلفشار سا پیدا ہوا تھا، ظاہری طور پر نہیں مگر ذہنوں میں بات آئی تھی کہ یہ مال کس کو ملنا چاہیے۔ کچھ کہنے لگے کہ سارے کا سارا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ نے کہا کہ جو آپ کی سیکورٹی پر مامور تھے ان کو، اور کچھ نے کہا کہ جنہوں نے میدان میں قربانی دی ان کو، اور کچھ نے کہا جنہوں نے اکٹھا کیا ان کو، چونکہ دور جہالت میں اور دوسری بہت ساری حکومتوں میں یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اس مال کو لوٹ کا مال سمجھا جاتا تھا، جس نے جو لوٹ لیا بس وہ اسی کا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اگر تم مومن ہو تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ انما المؤمنون، مومن کا تعارف، کئی مقام پر اللہ نے مومن کی تعریف کی ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے۔ بے شک مومن وہ ہیں الذین، جو اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جائے اللہ کا کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، وجلت، تو دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی علیہم، ان کے سامنے، آیاتہ، اللہ کی آیتیں، زادتہم، تو وہ آیتیں زیادہ کر دیتی ہیں، ہم، ان ایمان والوں کو، ایمان میں، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور مومن کی پہچان الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب کتنے لوگ کہتے ہیں جی نماز، بے نمازیوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے تو ہم دوسروں کو کیسے کہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں المؤمنون جو ایمان والے، حقا بالکل سچے، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے بہت درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے ان کے لیے۔
یہ غنیمت جو کہا اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور جس کو اللہ اور اس کو رسول دیں اسی کو ملے گا، یہ بالکل صحیح اور برحق بات ہے۔ کس طرح؟ کما، یہ بات اسی طرح برحق ہے جس طرح، کما جیسا کہ اخرجا نکالا تھا کا آپ کو ربو کا، آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، آپ اپنے گھر سے نکلے تھے برحق، اور اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ابو جہل کے لشکر جرار سے جنگ ہوگی، مگر آپ کو اس وقت میں تیاری کا اللہ نے موقع نہیں دیا، اس میں اس کی مصلحت تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک جماعت، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، لَكَارِهُونَ اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ کس کو؟ جب یہ پتہ چلا کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے، اب اس کے ساتھ لڑنا ہے، تو ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی کہ ہم تو کسی تیاری کے ساتھ نکلے ہی نہیں، 8 تلواریں ہم سب کے پاس تھیں، تلواریں اگر ہم چاہتے لا سکتے تھے۔ یجادلونک، وہ جھگڑا کر رہے تھے کا آپ سے، فی الحق حق بات میں، بعد ما تبینا اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی بات، کانما یساقون گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، مگر جنگ کے بعد پتہ چلا کہ یہ نکلنا درست تھا، اور اسی میں اللہ کی حکمت تھی، اور اسی میں فائدے تھے، تو جس طرح وہ برحق تھا اور اسی میں فائدہ تھا اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی طرح یہ غنیمت کی تقسیم بھی برحق ہے، اگرچہ کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے اس کی حکمت۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو اس منظر کو، یعیدو جب وعدہ کر رہا تھا، تم سے اللہ تعالیٰ، احدی الطائفتین 2 جماعتوں میں سے ایک کا، اس کا مطلب کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 2 میں سے ایک ضرور ملے گی، اور آپ نے صحابہ کے سامنے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہوگا کہ دیکھو اللہ وعدہ کر چکا ہے، یا تو ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ لگے گا اور یا ابو جہل کا لشکر ہاتھ لگے گا، انہا لکم کے 2 میں سے ایک جماعت ہوگی تمہارے لیے، وتودون اور اے صحابہ کرام تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، ان کہ غیر ذات الشوکہ، ذات کے معنی والی میں کہہ چکا پہلے، شوکہ کے معنی کانٹا، کانٹے والی کے بغیر، کانٹے والی کے علاوہ دوسری جماعت تکون لکم ہو جائے تمہارے لیے، تم پسند کرتے تھے کہ بے کانٹے والی جماعت مل جائے، چونکہ ابو جہل کے ساتھ جو جماعت ہے وہ تو لشکر ہے، اور ابو سفیان کے ساتھ جو تھا بے شک مال کتنا تھا، 50,000 اشرفیوں کا مال کہا گیا، لیکن پہرے کے اوپر 40 نوجوان صرف، بعض نے 60 لکھا، اکثر نے 40۔ تم یہ چاہتے تھے لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ آج کیا چاہتا تھا؟ اس کی منشا یہی تھی کہ تم بغیر تیاری کے نکلو، بے سر و سامانی میں نکلو، نہ کسی کے پاس تلوار ہو، سب کے پاس تلواریں نہ ہوں، سب سامان نہ ہو، بغیر تیاری کے نکلو، اور وہ یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ سچ کو سچ کر دکھائے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے وعدوں کے ذریعے سے۔ تم نہتے ہاتھ نکلو، پھر اللہ تم کو غالب کرے، پھر سب کو پتا چلے یہ سچ ہے اس لیے غالب آیا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کاٹ دے کافروں کی جڑوں کو۔ کافروں کی جڑیں کیسے کٹیں گی؟ کہ سارے عرب میں بلکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی حق پر نہیں تھی، اس لیے ہاری۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، پھر دوبارہ تاکید فرماتے ہیں تاکہ سچ کو سچ کر دے اللہ، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کرتے ہیں اس بات کو۔ کس بات کو؟ توجہ، اس بات کو کہ ابو جہل جیسے جو مکار تھے، جو جانتے تھے کہ یہ دین سچا ہے مگر ماننا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ نہیں ہمارا دین بھی سچا ہے۔ لوگوں کو کہتے تھے ٹھیک ہے اگر یہ اچھا دین ہے لیکن ہمارا کوئی گھٹیا ہے، بیت اللہ کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں نا، اگر ہم خدا کے نافرمان ہوتے تو وہ ہم کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے کیوں رکھتا؟ اس کنفیوژن کو اللہ دور کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو پتا چلے حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ ابھی آگے آ رہا ہے کہ ابو جہل نے مکہ سے نکلتے ہوئے کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی، اے خدا جو تیرا فرما بردار بندہ ہے آج اس کو غالب کر دے۔ جو اس نے کہا تھا اخیر الفئتین، 2 جماعتوں میں سے جو زیادہ بہتر جماعت ہے تیری، اور پھر خود ہی کہتا تھا کہ میری پارٹی تو تجھے معلوم ہے یہ بہتر ہے اس لیے کہ یہی تیرے گھر کے متولی ہیں۔ فرمایا یہی تو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا تھا تاکہ پتہ چلے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے،
اذ تستغیثون، یاد کرو اس منظر کو جب تم دعائیں کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، کب؟ جب وہاں پہنچے، کیونکہ اس کا منظر قرآن آگے دکھا رہا ہے، بدر کا تو میں بھی وہیں دکھاؤں گا، لیکن بہرحال بدر میں جب پہنچے اور یہ بے سر و سامانی کا عالم، اور ادھر دیکھا ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی 1000 فوج، اور وہ بھی اپنے سے 3 گنا، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی روایت ہے جہاں مسجد عریش ہے وہاں آپ کے لیے چھپر بنایا گیا، اور آپ اس قدر دعا میں مصروف ہوئے کہ آپ کی کمبلی مبارک آپ کے کندھوں سے گر رہی تھی، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں آپ دعا فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کو بھی آپ پر ترس آ رہا تھا، اور وہ عرض کرتے تھے کہ آپ نے حد کر دی دعا مانگنے میں، اب بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ فاستجابا، تو دعا قبول کی، لکم تمہارے لیے تمہارے رب نے، اور اس نے تمہیں جواب دیا، کیا؟ فاستجابا، تو جواب دیا اس نے تم کو، یا دعا قبول کی اس نے تمہاری، انی، کہ میں ممدو، مدد کرنے والا ہوں، کم تمہاری بھی، الف من الملائکتی، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین، جو لگاتار آنے والے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ لیکن بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر روک کر کے اصل بات چل رہی ہے، بیچ میں ایک بات بتائی، اور فرشتے میں نے بھیجے، یہاں کا 1000، اور سورہ آل عمران کے شروع میں ہم پڑھ چکے 3000 اور پھر 5000، اور میں نے بتا دیا وہیں پر کہ شروع میں وعدہ تھا 1000 کا، اور پھر قرز بن جابر کے بارے میں جب مشہور ہوا کہ وہ ایک بڑی فوج لے کر کے ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے 3000، اور پھر جب یہ ہوا کہ نہیں سارا عربی ٹوٹ پڑنے والا ہے، تو وہ ٹوٹے بھی نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا یہ یک بارگی حملہ کریں گے تو پھر 5000 فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو لگاتار آئیں گے، تو 1000 یا 3000 یا 5000، بہرحال فرشتے آئے تو فوراً بیچ میں روک کر بات فرمایا، فرشتے حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہے، اور فرشتوں کا کام مدد کرنا نہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا تمہارا دل بڑھانے کا ایک نظام ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں، مددگار اللہ ہے، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اللہ نے ہو اس فرشتوں کی مدد کو، الا بشرا، مگر خوشخبری کا ذریعہ، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس کے ذریعے سے، قلوبکم، تمہارے دل۔ اشارہ ہے فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، ایک فرشتہ اٹھا کر کے قوم لوط کی بستی کو جب پٹخ سکتا ہے تو کیا وہ ان کے لیے کافی نہیں تھا؟ لیکن آدمی کا مزاج ہے، طبیعت ہے کہ کثرت کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس لیے 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، فرشتوں کا نہیں، حکیم، مگر حکمت والا، اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ فرشتوں کو بھیج کر تمہارا دل مطمئن کرے۔ تو کیا فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، وہ آئے تھے خالی دل رکھنے کے لیے، انہوں نے حصہ نہیں لیا، لیکن آگے آ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا لیا، تاکہ عملی طور پر دیکھ کر اور زیادہ دل مطمئن ہو جائیں۔ اور تھوڑا تھوڑا کتنا لیا کہ کبھی تو نشانہ سیدھا کرنے کا کام لیا، اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی، ابھی میری تلوار تو ہوا میں تھی مگر دشمن کی گردن وہ ہو گئی، تو اس کا مطلب کہ کبھی کبھی ایسا بھی فرشتوں نے نظارہ دکھایا تاکہ اور دل مطمئن ہو جائے اور یقین ہو کہ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور بعض حضرات نے تو دیکھے بھی، اذ یغشیکم الناس، کچھ کو دکھایا اللہ نے تاکہ وہ دوسروں کو بیان کریں تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اذ، یاد کیجئے، یغشی، جب اڑا رہا تھا کم تمہارے اوپر، النعاس، اونگ کو، کون؟ اللہ تعالی، امنتن، امن کے طور پر، منہ، اپنی طرف سے۔ جب جس رات پہنچے 16 رمضان کو، جمعرات کو صحابہ یہاں پہنچے، تو رات کو اللہ نے ایسی نیند طاری کر دی کہ کوئی خوف اور غم ہی نہیں، ورنہ دشمن سامنے کھڑا تو نیند کس کو آتی ہے؟ بلکہ میدان جنگ میں بھی بار بار نیند آنے لگی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، علیکم، تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی۔ یہ بھی ایک مسئلہ پیش آیا، کیا ہوا؟ دشمن اس میدان میں پہلے پہنچے تو جو سخت جگہ تھی جو جنگ کے لیے مناسب تھی اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اسی میں کہتے ہیں کہ کچھ کنویں تھے ان پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو وہ حصہ ملا جو دلدل قسم کا تھا، یا جس میں ریت بہت زیادہ تھی، جس میں پاؤں پھنستے تھے، اور اوپر سے پانی بالکل بھی نہیں،
تو صحابہ پریشان ہوئے، اور حفیظ جلندری نے اس موقع پر بڑی منظر کشی کی ہے، وہ شاہنامہ اسلام پڑھیے، گویا کہ اس میدان نے رو کر اللہ سے کہا کہ تیرے حبیب تشریف لائے اور میرے پاس پیش کرنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے پانی پیش کیا، لیطہرا، تاکہ وہ پاک کرے کم تم کو بھی اس کے ذریعے سے، ویذھبا، اور لے جائے اللہ تعالیٰ عنکم تم سے رجز الشیطان، شیطان کے گند کو، پاک کرے تم کو اور شیطان کے گند کو لے جائے، رجز کے معنی عذاب بھی اور گند بھی، دو باتیں، اور اسی طرح رجز کا لفظ ہے وہ بھی عذاب کے معنی بھی اور گند کے معنی میں بھی، اور لے جائے تم سے شیطان کے گند کو، یہ گند کیا تھا، پاک کرے، رات کو پانی برسا، اتنا برسا ماشاءاللہ، اس کی وجہ سے صحابہ کرام نے پانی جمع کر کے بڑے بڑے حوض بنا لیے، تو ان حوضوں پر غسل کی ضرورت تھی تو غسل کیا، اور وضو کی ضرورت تھی تو وضو کیا، تو پاکی کا ذریعہ بنا یہ پانی۔ شیطان کا وسوسہ لے جائے اللہ تعالیٰ، شیطان کا گند، وہ کیا، شیطان کسی کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو کافروں کو اچھی جگہ ملتی اور تم کو خراب ملتی، تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے اسی لیے تمہیں خراب جگہ ملی ہے، ایسے وسوسے خیالات آ رہے تھے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اس مدد کے ذریعے سے اللہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، لفظی معنی گانٹھ لگا دے تمہارے دلوں کے اندر کہ دل نہ دہلیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جمع دے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پاؤں کو، پاؤں جمے، اللہ کی مدد کا یقین ہو جائے تو دل مضبوط ہو گیا تو پاؤں بھی مضبوط ہو گئے، اور دوسرے اس ریت پر جب پانی پڑا تو اس کی مٹی مضبوط ہوگی تو پاؤں جم گئے۔ اس کے مقابلے میں جو کافروں کی طرف علاقہ تھا وہ چیکنی مٹی کا تھا، اس پر جب بارش پڑی تو پھر تو ان کی گاڑیاں بے ٹکٹ کے چلنے لگ گئی۔ اِذْ یوحی ربک، یاد کیجئے جب وحی کر رہا تھا ربک کا، آپ کا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی جانب، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فثبتوا، تو جماؤ تم الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان والوں کا دل بڑھاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا کروں گا میں، سألقی، میری مدد ساتھ ہے، یعنی القی، ضرور میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈالوں گا، الرعب، رعب ڈالوں گا، ڈر ڈال دوں گا۔ حالانکہ وہ 1000 اور سارا سامان سب کچھ ہے، اور ان کو مسلمانوں کی تعداد کا بھی پتہ چلا تھوڑی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں ایسا رعب ہوگا کہ وہ گھبرائیں گے۔ فَاضْرِبُوا، تو مارو تم، فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا، اور مارو تم، منہم، ان کے کل بنان، ہر ایک جوڑ پر یا ہر ایک پوروے پر مارو، دونوں ترجمہ کیے گئے، انگلی کے پورووں کو پر مارو، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، تاکہ بھاگ نہ سکے، تلوار پکڑ نہ سکیں۔ فَاضْرِبُوا، یہ کس کو حکم ملا؟ ایک طبقہ کہتا ہے یہ بھی فرشتوں کو حکم ملا، اور فرشتوں نے عملی طور پر کسی نہ کسی طور پر اس میں شرکت کی۔ ایک طبقہ کہتا ہے الرعب پر فرشتوں کی بات ختم ہوئی، اور یہاں سے آگے ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان والوں اب مارو تم ان کی گردنوں پر اور مارو ان کے پورووں پر۔ لیکن وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، تو ان کے لیے کیوں حکم ہو رہا ہے کہ تم مارو ان کی گردنوں پر اور پورووں پر مارو، ہیں تو اللہ کے بندے، فرمایا ہیں تو بندے مگر ہیں بڑے گندے۔ ذالک بانہم، یہ سزا ان کو اس لیے ملی کہ انہوں نے شاقوا، مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، جو مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ جو سزا ملی یہاں پر ابو جہل، عتبہ و شیبہ کو، یہ خالی یہی سزا نہیں ہے، یہ تو خالی چکھنے کے لیے، ذالکم، اور تم سے کہتا ہوں اے کافرو، اس سزا کو، فذوقوہ، تم چکھ لو، تم سے کہتا ہوں، یہ ترجمہ ہوا کم کا، ذالکم، یہ سزا تم چکھو، وان للکافرین، اور یقین رکھو کہ کافروں کے لیے عذاب النار، جہنم کا عذاب ہے، اصل سزا تو وہاں ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے ایمان والو، تم ان کو سزا دینے کے لیے مستعد رہو، بردم رہو، میدان سے بھاگو مت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، مٹھ بھیڑ میں، جب تمہاری ان کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو جائے، زوردار جنگ شروع ہو جائے، ملاقات ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو مت پھیرو تم ہم ان کی طرف، الادبارہ، پیٹھ، پھر پیٹھ دکھا کر واپس مت مڑو۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے، وہ نیچے ایک سطر کے بعد آ رہا ہے، جو پیٹھ دکھا کر واپس مڑے گا کیا ہوگا،
फक़द बाआ, तो यकीन वो मुस्तहिक होगा बिग़ज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह के गज़ब का, व मावाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, व बि'सल मसीर, और बहुत बुरी है लौट कर जाने की वो जगह। ये सख्त सजा होगी जो मैदान जंग से भागेगा। क्यों? इसलिए कि मैदान हर इबादत को शुरू करने के बाद उसका पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर से जंग से छोड़कर अगर भागेगा वो तो पूरी फौज के लिए हलाकत का बायस बन सकता है, दूसरों का दिल टूट सकता है। लेकिन ये शुरू में था, उसके बाद आगे हुक्म आ रहा है कि अब अगर इतनी बड़ी तादाद हो जाए तुमसे ज़्यादा तो फिर तुमको पीछे हटने की इजाज़त है। लेकिन इस हुक्म से पहले दो चीज़ों को इससे निकाला गया। दो किस्म के लोग अगर ये वापस पीछे हटेंगे इनको इजाज़त है। कौन कौन? आगे आ रहा देखो, वमन युवल्लिहिम, और जो मोड़ेगा उनकी तरफ पीठ को, यौमइदिन, उस दिन, दुबुरहु, अपनी पीठ, तो उसको वो सजा मिलेगी जो आगे आ रहा है। इल्ला, मगर, मुतहर्रिफन, वो आदमी जो पैंतरा बदलने वाला हो, लिक़िताल, जंग के लिए, यानी जंगी हिकमत अमली के तौर पर कोई आदमी पीछे हट रहा है तो ये दूसरी बात है। और मुतहय्यिज़न, या वो आदमी जो सिमटने वाला है, इला फ़िअतिन, अपनी जमात के साथ, अकेला रह गया है, वो दौड़ के अपने जमात से मिलना चाहता है, उसके बारे में ये हुक्म नहीं है, उसको इजाज़त है। लेकिन इसके अलावा जो मुड़ेगा, मन युवल्लिहिम, जो उनकी तरफ मोड़ेगा पीठ को, फ़क़द बाआ, तो यकीनन वो मुस्तहिक हो गया बिग़ज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह के गज़ब का, व मावाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बि'सल मसीर, बहुत बुरी है लौट कर जाने की वो जगह। और उनकी तरफ तुमको पीठ नहीं दिखानी। क्यों? इसलिए कि तुम्हें उतने ही काम का मुकल्लफ बनाया गया जितना तुम कर सकते हो। तुम्हारा काम है उनके मुकाबले में डट जाना। फतह शिकस्त तो अल्लाह के हाथ में। फलम तक़तुलूहुम, तो तुमने कत्ल नहीं किया हुम उनको, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया, तुमको ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया। और तुमको क्यों ज़रिया बनाता है अल्लाह ताला? इन फिरौनों को तुम्हारे ज़रिए से क्यों सज़ा देता है? वो एक सत्र के बाद आ रहा है। वमा रमैता, और आपने नहीं फेंका है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ रमैता, जब आपने फेंका था। क्या हुआ था? जब ज़ोरदार जंग शुरू हो गई तो आपने रेत की एक मुट्ठी उठा करके फेंकी, शाहतिल वजूह पढ़ते हुए, तो अल्लाह के करम से वो रेत के ज़र्रे एक एक आदमी की आंख में पहुंच गए। और उसके बाद फिर घमसान की जंग शुरू हो गई, मगर वो आंखें मलते रह गए और गर्दनें कटवाते रहे। फरमाया वो जो आपने मिट्टी फेंकी थी वो समझो आपने नहीं फेंकी तो थी आपने ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन फरमाया वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंकी, उसमें ताकत अल्लाह ने डाली। और आपने फेंकी एक मुट्ठी और 1000 लोगों की आंख में वो काफ़ी हो गई। अल्लाह ने काफ़ी किया, 1000 तक पहुंचा दिया। वलियुबलियल मुमिनीना, तो ये ईमान वालों को क्यों इस्तेमाल किया गया? लियुबलिया, ताकि आजमाइश में डाले अल्लाह ताला अल मुमिनीना, ईमान वालों को, मिनहु, इसके ज़रिए से, बलाअन हसना, अच्छी आजमाइश में। और जब इन आजमाइशों से ईमान वाले गुजरेंगे तो फिर क्या मिलेगा उनको? अल्लाह के यहाँ दर्जे मिलेंगे। इसीलिए इसी का दूसरा तर्जुमा बलाअन हसना, ताकि अल्लाह ताला अता फरमाए इसके ज़रिए से ईमान वालों को बलाअन हसना, अच्छा इनाम। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। ये उसके करम के फैसले हैं और ये वो चाहता है, इसलिए तुमको लेकर आया। ज़ालिकुम, ये काम तो हो गया। व अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, और ये बात भी सुनो कि अल्लाह ताला मुहिनु, कमज़ोर करने वाला है, कैदिल काफिरीन, काफिरों की तदबीर को। वो कितनी चालें बनाएं, कैसी कैसी तरीके अख्तियार कर लें, तरकीबें लड़ा लें, लेकिन जब मदद अल्लाह की तुम्हारे साथ होगी तो उनका कोई तरीका कारगर नहीं होगा। अब वो आगे अबू जहल की दुआ, इन तस्तफ्तिहु, अगर तुम फतह तलब करते थे, अय्युहल कुफ़ार, ए मक्का के काफिरों, फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु, तो फतह आ चुकी है। इसी पर मुफस्सिरीन ने वो रिवायत नकल की कि निकलते हुए इन्होंने दुआ मांगी थी कि जो जमात तुझे ज़्यादा पसंद है आज उसको गलबा दे दे। अल्लाह ने फरमाया गलबा दे दिया, तुम्हें पता चल गया कौन सी जमात अल्लाह को पसंद है। अब इससे सबक हासिल करो और तुम भी ईमान कबूल करो। वइन तंतहु, और अगर तुम बाज आ जाओगे, फहुवा खैरुल लकुम, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वइन तऊदु, और अगर तुम पलटोगे, नऊद, तो हम भी पलटेंगे। हम पलटने का मतलब अगर फिर तुम सोचोगे कि फिर पलट कर आएंगे तैयारी करके, तो हम फिर ईमान वालों की मदद करेंगे, फिर तुमको मार पड़ेगी, तो तुम सोचो नहीं हम बड़ी तादाद में आ जाएंगे। वलन तुगनिया, और हरगिज़ काम नहीं आएगी, अनकुम, तुमको, फीअतुकुम, तुम्हारी जमात, शैअन, कुछ भी, वलौ कसुरत, अगरचे कितनी ज्यादा भी हो जाए,
تم آج 1000 آئے ہو، 10,000 لے کر آ جاؤ، اور لے کر آئے وہ غزوہ خندق کے موقع پر 10,000، اور بعد نے تو 25,000 لکھے ہیں کہ جو مقامی قبائل ان کے ساتھ ملے وہ 15,000 الگ تھے، اور یہ الگ سے 10,000 تھے خالی کون کون سے؟ قریش کے اور یہود کے اور بنو غطفان اور بنو اسد والے۔ واللہ عالم، اگر 10 بھی ہوں لیکن اتنی بڑی تعداد لائیں گے تب بھی تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات بھی جانو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یا یوں کیجئے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے تو جیتے گا وہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، آہا، ایمان والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہ جائیں کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہے، بس ہم تو جیتے ہی جیتے ہیں، اور میں نہیں۔ ایمان والوں کچھ کام کیے تھے بدر والوں نے جن کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے ان کی مدد ہوئی، اب تم بھی وہ کام کرتے رہو قیامت تک تو تمہاری مدد ہوتی رہے گی، لیکن اگر کمزوری آئی تو مدد بھی نہیں ہوگی۔ کیا کام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا، بات مانو تم اللہ کی، اس کے حکموں کو مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول کے حکموں کو مانو، وَلَا تَوَلَّوْا، اور مت واپس مڑو تم عنہ ان سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی حکم دیں اور تم اس حکم کو بھول جاؤ اور منہ موڑ لو، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سن رہے ہوں، کوئی اللہ کے حبیب کا حکم سنے اور پھر منہ موڑ لیں، ایسا ایمان والے کے لیے ممکن نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ تم کالذین، ان لوگوں کی طرح قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے۔ اور شاید اشارہ ہو یہودیوں کی طرف، چونکہ غزوہ بدر تک تو منافق پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اگر بعد میں منافق ہوئے تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے، ورنہ یہودیوں نے کہا تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، مگر دل سے نہیں مانا تھا، دل سے نہیں سنا تھا۔ ان شر الدواب، اگر کوئی ایسا آدمی ہو جائے کہ کہے کہ میں نے مانا اور کہے کہ میں نے سنا مگر دل سے نہ مانے نہ سنے، تو وہ انسان، وہ ایمان والا کہاں رہا، وہ تو انسان بھی نہیں رہا۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین چوپائے، عند اللہ، تو دابت ان کی جمع مخلوق، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں بدترین مخلوق، عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں، الصم، جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے بھی کام نہیں لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی طبقہ کہ جو دل کے کانوں سے نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر جانتا اللہ فیہم، ان کے اندر، خیرن، کوئی نیکی، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دل سے سننا نہیں چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ ان کے دلوں میں سننے کی خواہش ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو سنا دیتا، وہ سن لیتے، لیکن ان کے دلوں میں تڑپ نہیں، اور اللہ کا ضابطہ وہ یہ ہے کہ ایمان اس کو ملتا ہے جس کو تڑپ ہو۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا دے ایسے ہی کہ ان کو سننے کی خواہش نہیں مگر اللہ ان کو سنا دے تو پھر سنیں گے نہیں، لَتَوَلَّوْا، تو منہ موڑیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ ہیں اعراض کرنے والے، ان کا مزاج ہی منہ موڑنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ کہا جا رہا ہے، او ایمان والو، غزوہ بدر سے سبق حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانو، اس لیے کہ ان حکموں کو ماننے میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ استجیبو، بات مانو، للہ، اللہ کی، وللرسول، اور رسول کی، اذا دعا، جب وہ بلاتے ہیں، تم کو، لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو تم کو زندگی عطا کرتی ہے۔ کس کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کے حبیب؟ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اور قرآن کیا کر رہا ہے؟ انسان کو اصل حقیقی زندگی عطا کرتا ہے۔ قرآن کے سوا جو جی رہا ہے وہ بھی مردہ ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں کی زندگی عطا کرے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ، کہ اللہ تعالیٰ یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان۔ ابھی کہا جا رہا ہے مان جو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ تم ماننا چاہو مگر بیچ میں اللہ آ جائے اور پھر تم کو ماننے کی توفیق ہی نہ رہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن جب اللہ کی طرف سے محروم کر دیا جائے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو پھر اس کو توفیق نہیں ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب دل سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی توفیق دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور مومن کو گناہ کا خیال بھی آتا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کے صدقے میں اللہ بیچ میں آ جاتا ہے، خیال تو اس کو آتا ہے مگر وہ گناہوں کی طرف جاتا نہیں ہے، یہ مطلب بیچ میں آنے کا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ ہی کی طرف تحشرون، تم کو جمع کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً،
اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ کے حبیب کی نہیں مانو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب نافرمانیاں عام ہو جائیں گی پھر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا۔ جب عمومی عذاب آئے گا تو صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، اس کی لپیٹ میں سارے آ جائیں گے۔ واتقوا، اور ڈرو تم اور بچو تم، فتنتن، اس آزمائش سے، کون سی؟ لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گی الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون، اور یاد کرو، اذ انتم، جب تم تھے، قلیل، تھوڑے سے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں۔ کہاں؟ جب تم مکہ میں تھے، پھر مدینہ میں بھی آئے تو تھوڑے سے تھے، گھبراتے رہتے تھے، تخافون، ڈرتے تھے تم، ان یتخطف، کہ اچک لیں گے، تم کو، الناس، لوگ، فآوا، تو ٹھکانہ دیا تم کو اللہ نے، وأید، اور مضبوط کیا اس نے تم کو، بنصرہ، اپنی خاص مدد کے ذریعے سے، ورزق، اور عطا فرمایا اس نے تم کو، من الطیبات، پاک چیزوں میں سے، پاک روزی عطا فرمائی اللہ نے تم کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ دو احکام دیے گئے الگ الگ، یعنی مضمون باندھ کر، یا ایھا الذین اطیعوا اللہ، ایک، پھر دوبارہ یا ایھا الذین، تمہارا مخاطب بنا کر، اب تیسری بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، ولا تخونوا، لا چھپا ہوا ہے، اور مت خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قبول کریں مگر دین کے تقاضوں پر نہ چلیں۔ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھیں مگر ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں۔ آپس میں خیانت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خیرخواہی نہ کریں اور امانت میں خیانت کریں۔ امانت کا مفہوم سورہ نساء میں گزرا کہ وسیع ہے، مت خیانت کرو، اور اس آیت کا جو پس منظر بتایا گیا اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خیانت کس کو کہا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نہیں، یہ بلکہ یہ کافی بعد میں، بنو قریظہ کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن مناسبت سے اس کو یہاں رکھا گیا۔ کب نازل ہوئی؟ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے بلایا تھا کہ وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم مشورہ کریں گے ان سے، کیونکہ جنگ جاری تھی اور ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ وہ ان کے پاس گئے، لیکن یہودیوں نے بڑے مکر و فریب کے ساتھ اپنی بے چارگی کا ان کے سامنے اظہار کیا۔ تو ان سے پوچھا کہ اگر ہم نیچے اتریں اور حضور کو جج مان لیں تو ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا تمہاری گردنیں کاٹی جائیں گی۔ لیکن ایک دم احساس ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے خیانت ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ان کو کیوں بتا دیا۔ اس پر انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھا کہ جب تک اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا، اپنے حبیب کو نہیں بتائے گا اور اللہ کے نبی مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے تو میں اس پلر کے ساتھ بندھا بندھا بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا۔ یہ عجیب طریقہ تھا توبہ کرنے کا۔ اللہ نے توبہ قبول فرمائی، حضور نے ان کو کھولا، لیکن وہ پلر ان کی یادگار بن گیا، آج تک موجود ہے، استوان ابی لبابہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ توبہ یوں کی جاتی ہے۔ تو وہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز بتایا، اس میں بھی وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے خیانت ہو گئی۔ وَعْلَمُوا، اور یہ خیانت کیوں ہوئی تھی ان سے؟ کیونکہ ان کا مال اور ان کی اولاد یہودیوں کے محلے میں تھے، تو اس لیے فوراً فرمایا اور جان لو انما اموالکم، بے شک تمہارے مال و اولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنۃ، آزمائش کا ذریعہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اللہ نے ان فطروں میں ہم کو ڈالا کیوں؟ فرمایا مال کے حق ادا کرو، اولاد کے بھی حق ادا کرو، مگر ان کی وجہ سے دین میں کمزور نہ ہو جاؤ۔ یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر ایسا کرو گے عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر ایمان والا ایمان پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ذوق سلیم عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے نیکی اور بدی کو وہ پہچان لے گا۔ جس طرح کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، صرف اشارہ کیا مگر ایک دم پہچان گئے، بس ساری بات ختم کی اور سیدھے وہاں سے واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، اس کو یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، یجعل، تو مقرر کرے گا وہ لکم، تمہارے لیے، فرقانا، ایک فرق کرنے والی چیز،
जो हक और बातिल में फ़र्क करेगी, सच और झूठ में फ़र्क करेगी, गुनाह और नेकी में फ़र्क करेगी, तुम्हें ऐसा मिजाज होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा ये गुनाह है। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, और मिटाएगा अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी सय्यआत को, गुनाहों को, छोटे छोटों को मिटा डालेगा। वयगफिर लकुम, और बख्शिश करेगा तुम्हारे लिए, बड़े बड़े गुनाहों को भी बख्श देगा। वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ऊपर याद दिलाया था कि जरा मक्का की जिंदगी को याद करो जब तुम थोड़े से थे, अल्लाह ने कितना करम फरमाया। अब हिजरत के मौके को याद दिलाया जा रहा है। वईद, और याद कीजिए, यमकुरु, जब तदबीरें कर रहे थे और खुफिया तदबीरें कर रहे थे, बिका ए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बारे में, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। क्या तदबीरें कर रहे थे? लियुस्बितूका, ताकि वो आपको जमा लें, यानी आपको कैदी बना लें। ये उस वक्त की बात है जब आखिरी फैसला हुआ दारुन नदवा में, तो किसी ने राय दी कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और किसी ने राय दी कि मुल्क बदर कर दिया जाए, और किसी ने कहा कि कत्ल किया जाए। उसी की तरफ इशारा। औ यक़्तुलूका, या वो आपको कत्ल कर दें, औ युख़रिजूका, या वो आपको निकाल दें अपने मुल्क से। वयमकुरूना, और वो तदबीरें कर रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी खुफिया तदबीरें कर रहा था वो आपको कत्ल के लिए। चुनांचे फैसला हुआ ना कत्ल का, तो अबू जहल अपने साथ, अबू जहल के जैसे लोगों को लेकर के, हर कबीले का एक एक बंदा लेकर के, बाद ने कहा 10, 12, 13, 16, 17 तक आता है, 17 लोगों को लेकर आपके घर पर पहरा देकर बैठ गया। किस लिए? कि जैसे आप बाहर निकलेंगे एक बारगी हमला करके आपको शहीद कर देंगे। तो घर के अंदर क्यों नहीं घुसे? तो आप कहिए कि अभी इंसान इतना कमीना नहीं हुआ था कि रात की अंधेरी में किसी के घर में घुस जाएं और बहू बेटियों के सामने ही हैं, बल्कि उनकी इज्जतों पर सबके सामने हमला करें। अभी ऐसे नहीं थे अरब, बेशक गुनहगार थे, बेशक मुशरिक थे, काफिर थे, मगर किसी के घर में रात को नहीं दाखिल होते थे। बाहर खड़े रहे कि बाहर आएंगे तो सुबह हमला करेंगे। वो भी तदबीरें कर रहे थे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला था। एक बात को इसके साथ मिलाकर समझ लेते हैं। यहाँ फरमाया वो भी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। वो तदबीर कर रहे थे किस बात की? आपको कत्ल करने की। अल्लाह क्या तदबीर कर रहा था? आपको बचाने की। तो फिर किसकी तदबीर गालिब आई? अल्लाह की। अल्लाह ने आपको बचाया। बिल्कुल यही अल्फाज है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, और वहाँ भी है खैरुल माकिरीन। तो हम माने कि यहूदियों ने तदबीरें की और फिर उनको सूली चढ़ा दिया और कत्ल भी चढ़ कर दिया, और उनके चेहरे पर थूकते भी रहे और उनको कांटों का ताज भी पहनाते रहे, मगर अल्लाह की तदबीर गालिब आ गई। तो कैसे गालिब आई? इसका यही मतलब है कि यहूदी नाकाम हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर गए, क़यामत से पहले जरूर आएंगे। वइदा तुतला, और जब तिलावत की जाती थी अलैहिम, उनके सामने आयातुना, हमारी आयतें, तो देखो वो क्या मक्का में डींगे मारते थे। कालू, तो वो कहते थे, कद समियाना, सुन लिया जी हमने यकीनन, लौ नशाउ, अगर हम चाहें, लकुलना, तो हम भी कह दें, मिस्ला हाज़ा, इसके जैसा। अगर हम चाहें इसके जैसे 2-3 कुरान बना लाएं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। ये किसने डींग मारी, किसने कहा ये? तो बाज कहते हैं नज़र इब्न हारिस ने, और बाज कहते हैं अबू जहल ने, और भी सब ने कहा। बनाते क्यों नहीं थे? कहते हम बनाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हो जब कुरान चैलेंज कर रहा है? कहते थे नहीं नहीं, हम चाहते नहीं इस पंगे में पढ़ना। इन हादा, नहीं है ये, इल्ला असातीरुल अव्वलिन, मगर पहले लोगों के घड़े हुए किस्से। वइज़ क़ालू, और याद करो जब वो कह रहे थे, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन काना हादा हुवल हक़, अगर ये दीन बरहक है, इन, अगर काना हादा है ये, हुवल हक़, यही बरहक है, मिन इंदिका, तेरी तरफ से, फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, तो बरसा दे तू हमारे ऊपर हिजारतन, पत्थर, मिनस समाई, आसमान से, औ या ईती, ले आ तू ना हमारे पास, बिअज़ाबिन अलीमिन, दर्दनाक अजाब। ये कब कहा उन्होंने? अक्सर हजरात ने कहा कि ये पिछले दौर में वो बार बार इस तरह की दुआएं करते थे। और ऐसा मक्का के सरदार क्यों करते थे? लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि हमें इस दीन के झूठे होने पर पक्का यकीन है, इसलिए हम कहते हैं अगर सच्चा है तो लाओ ना हमारे ऊपर, अजाब क्यों नहीं आता है। और बाज ने कहा कि खास तौर से ग़ज़वा बदर पर निकलते हुए ये दुआएं की थी, लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम बिल्कुल हक पर हैं। इसीलिए अल्लाह ने ग़ज़वा बदर में ये हालात पेश किए, ताकि उन सादा लोह इंसानों के सामने से पर्दा हटे और वो समझे कि ये दीन सच्चा है, झूठा नहीं। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अब सवाल पैदा हुआ, ये इतने बड़े और खुद कह रहे हैं हमारे ऊपर अजाब आए, तो अल्लाह अजाब इन पर लाता क्यों नहीं? जवाब दिए 2 वजह। वमा कान अल्लाह, और हरगिज अल्लाह ऐसा नहीं, लियुअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह उनको अजाब दे दे, व अंत फीहिम,
جبکہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ ایک تو عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں، جب تک آپ مکہ میں رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب آپ مکہ سے نکل گئے پھر کیوں نہیں آیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا مُعَذِّبَهُمْ کہ وہ ان کو سزا دے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حال میں کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہا گیا تھا کہ آپ نے تو ہجرت فرمائی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کچھ ایمان والے بیچارے دبے کچلے مکہ میں موجود تھے اور وہ غزوہ فتح مکہ تک باقی رہے، تو وہ چونکہ بخشش مانگ رہے تھے، تو اگر کچھ لوگ بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں تو پھر پورے شہر پر عمومی عذاب نہیں آتا ہے۔ اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کورونا کے لیے بھی کہ سارے ایمان والے مل کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ غیر ایمان والوں سے بھی عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ اور دوسری یہ تفسیر کی گئی کہ خود مکہ کے لوگ بھی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ وہ کب کرتے تھے؟ کہا جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے غفرانکا غفرانکا، لیکن کس سے بخشش کی دعا کرتے تھے؟ اخلاقی برائیوں سے، کیونکہ توحید اور شرک کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، اخلاقی گناہ جو ان سے ہوئے تھے ان سے توبہ کرتے تھے۔ تو ہمارے غیر ایمان والے بھائی بھی اخلاقی برائیوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دے۔ وما لہم، اور ان کو کیا ہو گیا؟ اللہ یعذبہم، کہ وہ توبہ نہیں وما لہم، اور کیا ہے ان کے لیے؟ کہ لا یعذب، عذاب نہ دے ہم ان کو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تو دو وجہ ہیں جس وجہ سے عذاب آتا نہیں، ورنہ انہوں نے تو عذاب کو لانے کے لیے پورے کام کر رکھے ہیں۔ کیا کر رکھے ہیں؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ یہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ یہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں، ان اولیاءہ، نہیں ہے مسجد کے متولی الا المتقون، مگر وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم متولی نہیں ہو سکتے مسجد کے متولی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو اس پر ابو جہل اور اس کی پارٹی کہتے ہیں ہم بھی بڑے پرہیزگار ہیں، ہم جھاڑو لگاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہا کیا نمازیں ہیں تمہاری؟ وما كان صلاتهم، اور نہیں ہے ان کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء، مگر سیٹی مارنا، وتصدیۃ، اور تالیاں بجانا۔ وہ بیت اللہ کے پاس سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اس کو سمجھتے تھے ہم عبادت کر رہے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے وہ تمہاری نماز ہے، یہ ہماری نماز ہے، اور میں سیٹیاں مارنا اور تالیاں مارنا یہ کوئی عبادت ہے؟ فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ جو لوگ بچے کھچے چلے گئے تھے واپس مکہ، وہ کہنے لگے کہ بھئی مال دولت سب لٹا دو، اب بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے، اور میں لٹاتے رہو مال دولت، جتھے جمع کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں وہ لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، فرمایا وہ خرچ کریں گے، کرنے دو، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر یہ مال ان پر افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ کب؟ جب یہی مال خرچ کریں گے، ہتھیار خریدیں گے، جانور خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا، ثم یغلبون، پھر وہ شکست کھا جائیں گے اور یہ مال کسی اور کے پاس چلا جائے گا تو پھر افسوس کریں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، الی جہنم یحشرون، ان کو تو جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کی سزا اصل سزا نہیں، اصل آخرت کی سزا ہے۔ اور کیوں جمع کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں تو سب لوگ ملے جلے تھے، اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ ہو تو حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، ظالم اور مظلوم کا فیصلہ کہاں ہوا؟ لیمیزا، تاکہ الگ کرے اللہ تعالیٰ الخبیث، گند کو، من الطیب، پاک سے، ویجعل الخبیث، اور کر دے اللہ تعالیٰ گند کو، بعضہ علی بعض، بعض کو بعض پر رکھے، جس طرح یہ سارا گند کا ڈھیر تھا، فیرکمہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر نیچے جمع کرے جمیعاً سب کو، فیجعلہ، پھر ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کو، فی جہنم، جہنم میں، اولئک هم